اس سے پہلے ہم نے عمران خان سے نفرت کرنے اور ان پر اپنا سارا غصہ نکالنے والی 3 طاقتوں اور گروہوں میں سے پہلے گروہ یعنی عالمی اور علاقائی اسٹیبلشمنٹ کے فرعونوں اور نمرودوں کا ذکر کیا تھا۔ امریکہ، یورپ اور ہندوستان کا پریس پہلے دن سے ہی سٹل اور ناٹ سو سٹل طریقے سے عمران خان سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا اور ان کے ذاتی خیالات اور نظریات کو، جنہیں سوشل کنزرویٹزم کا نام دیا جاتا ہے، مضحکہ اڑا رہا تھا اور ان کی حکومت کو ہائبرڈ رجیم کہہ کر اس پر طنز کر رہا تھا۔ اب ہم عمران خان کے شدید مخالفین میں سے اس دوسرے گروہ کا ذکر کریں گے جو بظاہر سیاسی رہنما ہیں لیکن حقیقت میں سیاسی بزنس مین اور سیاسی کانٹریکٹرز ہیں، جنہوں نے پچھلے 30 سالوں میں اس ملک کی سیاست کو ایک بہت بڑا کاروبار بنایا ہے اور اب وہ عمران خان کے خون کے پیاسے ہیں۔ 1990 کی دہائی سے اس ملک کی سیاست پر قبضہ کر لینے والے نواز شریف اور آصف زرداری کے 2 بڑے خاندان اب امریکی ڈالر میں ارب پتی ہیں، جنہوں نے اس ملک میں سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار سیاست میں بڑے بڑے سرکاری کانٹریکٹس میں رشوت لے کر قومی خزانے سے اربوں روپے کی دولت ایکسٹریکٹ کر کے جمع کرنے اور اسے ملک سے باہر لے جانے کو ایک باقاعدہ آرٹ کا درجہ دے دیا ہے۔ اس کاروبار میں وہ ووٹرز کے نمائندے بھی خریدتے ہیں اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور ریاستی اہلکار بھی خریدتے ہیں۔ اس کاروبار میں لوگوں کو جمہوریت کے نعرے اور خواب بیچے جاتے ہیں۔ انہوں نے اقتدار میں آ کر سول بیوروکریسی، جوڈیشری اور پولیس میں اپنے وفاداروں کو بھرتی کر کے اور مافیا کے طرز کا پیٹرونیج سسٹم چلا کر ریاست کے کلیدی اداروں پر قبضہ کیا ہے۔ ملک کی عدالتوں میں اپنے لیے وفاداریاں خریدنے کا یہ سسٹم اب نچلی عدالتوں سے ہائی کورٹ اور وہاں سے اپنے وفاداروں کو اوپر لا کر یہ نظام سپریم کورٹ کی سطح تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف ریاستی عہدوں پر نوازنے، صدر اور گورنر بنانے کی لالچ دے کر اپنی مرضی کے فیصلے عدالتوں سے لیے جاتے ہیں۔ ان سیاسی بزنس مینوں کی ملک کے خزانے سے لوٹی ہوئی اربوں ڈالر کی دولت ملک میں نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ ملک کی معیشت سے نکل کر اسے کھوکھلا کر دیتی ہے اور بیرون ملک منتقل کی جاتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس ملک سے ہر سال 1 سے 1.5 ارب ڈالر قومی خزانے سے لوٹ کر باہر لے جائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس ملک کی حقیقی صنعتی ترقی میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنے خاندان کے مختلف لوگوں کے نام پر شوگر ملوں کا ایک جال بناتے ہیں اور یہ بھی بینکوں سے قرضے لے کر قائم کیے جاتے ہیں، جن کا ایک بڑا حصہ اقتدار میں دوبارہ واپس آ کر معاف کرایا جاتا ہے۔ ان دونوں خاندانوں کو دوسری اہم اور ضروری صنعتوں کو چھوڑ کر صرف شوگر ملوں کو قائم کرنے سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ گنے کی فصل کٹنے کے بعد کاشتکار کو اسے فوری طور پر مل مالکوں کو بیچنے کی مجبوری کی وجہ سے، تاکہ گنے میں موئسچر اور اس کے وزن میں کمی کی وجہ سے اسے بڑا نقصان نہ ہو، وہ اسے فوری طور پر اپنے علاقے کے مل کو بیچ سکیں۔ ان شوگر ملوں کے مالکوں کو اس علاقے کے ووٹوں پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی اب کچھ اور ایمبیشس سرمایہ کاروں نے بھی اپنے شوگر ملوں کا ایک سلسلہ بنا کر اسمبلی کی کچھ نشستوں پر اپنے خاندان اور اپنے گروہ کا قبضہ پکا کر لیا ہے، اور یہ الیکٹیبلز اپنی ان پکی نشستوں کے بل پر ہر الیکشن کے بعد 2 بڑی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ یہ 2 خاندان اپنی سیاست کے اس منافع بخش کاروبار کو اور زیادہ مضبوط اور وسیع بنانے کے لیے اہم اور بیرونی طاقتوں سے مدد لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور اس خطے میں ان کے ہر معاشی اور جنگی حکمت عملی کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اقتدار سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس آنے کے لیے انہی طاقتوں سے مدد مانگتے ہیں اور ان کی پہلے سے زیادہ خدمت کرنے کے وعدے کرتے ہیں۔ اس نوعیت کے بڑے سیاسی بزنس مین ہمیں پاکستان کے علاوہ بھی جیسے دوسرے ملکوں میں اکثر اقتدار پر قابض اور ملکی دولت کی لوٹ میں اپنی اپنی باریاں لیتے نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان 2 بڑے خاندانوں اور ان سے قریبی جڑے ہوئے لوگوں کی اس بڑے پیمانے پر کرپشن اور قومی خزانے کی لوٹ مار
کچھ آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھوں کے سوا کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے میں یہ کاروبار عالمی پیمانے پر اتنا منظم اور پرفیکٹ ہو چکا ہے کہ اس میں دنیا کے بڑے بڑے بینک ساری دنیا سے لوٹ کر لائی ہوئی اس ٹریلینز آف ڈالر کی دولت کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے دنیا بھر کے کرپٹ سیاستدانوں، فوجی اور سول افسروں اور کاروباری لوگوں کو ایسی جدید سہولتیں فراہم کرتے ہیں اور پرائیویٹ بینکنگ سیکریسی کے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے اپنے ملک سے لوٹی ہوئی اس دولت پر قانونی طور پر ہاتھ ڈالنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ میری اپنی پروفیشنل زندگی کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی بینک کے ساتھ اسی پرائیویٹ بینکنگ کے شعبے میں گزرنے کی وجہ سے میری ان گناہ گار آنکھوں نے جس طرح اس ملک کے کچھ نامور اور آپ کے کچھ جانے پہچانے لوگوں اور دوسرے ملکوں کے سرمایہ کاروں کی کروڑوں ڈالر کی دولت کو آگے پیچھے ہوتا دیکھا ہے، اور کئی سالوں تک میرے اپنے ان گناہ گار ہاتھوں سے جو ملینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز گزری ہیں اور میں نے ان کے خفیہ پرائیویٹ اکاؤنٹس ہینڈل کیے ہیں، انہوں نے مجھے اپنی پوری زندگی کی تعلیم اور تجربے سے زیادہ سبق سکھایا ہے اور میری آنکھیں کھولی ہیں۔ اگر اس کالے دھن کی تفصیلات اور جسے کہا جاتا ہے ٹرانزیکشن ٹریل کسی حکومت کے پاس آ بھی جائیں، اور ان میں سے کچھ کی تحقیقات میں مجھے خود شامل ہونے کی وجہ سے ذاتی طور پر علم ہے کہ ہمارے ملک میں ایف آئی اے اور نیب کے پاس اس طرح کی دولت جمع کیے جانے اور اسے ملک سے باہر لے جانے کے ہزاروں دستاویزی ثبوت موجود ہیں، لیکن ہمارے ملک کی عدالتوں میں جہاں کھلے عام سیاسی پارٹیوں کے جعلی وفادار اور کارکن منصفوں کی دستار سر پر سجائے بیٹھے ہیں یا خود اسی طرح سے دولت جمع کرنے کے موقعوں کی تلاش میں ہیں، اس بارے میں کسی منصفانہ فیصلے کی توقع کرنا بچکانہ خواہش ہے۔ عمران خان نے اقتدار میں آ کر یا تو اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے یا جذباتی جوش میں آ کر اس کالے دھن کو پکڑ کر اربوں ڈالر ملک میں واپس لانے کے اپنے تقریباً ناممکن وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش میں ایک تو ان کرپٹ سیاستدانوں کو اپنے پیچھے خونخوار بھیڑیوں کی طرح لگا لیا، اور دوسرے انہوں نے اپنا وقت ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے کے لیے بنیادی اصلاحات میں صرف کرنے کے بجائے سرابوں کے پیچھے دوڑنے میں ضائع کیا۔ جو دولت چلی گئی، ہضم ہو گئی اور اس دنیا کے بہت طاقتور ہاتھوں کی حفاظت میں چلی گئی، اس کے پیچھے دوڑ کر اپنے آپ کو ہلکان کرنے کے بجائے یہ وقت اگر اب قومی دولت کو مزید لٹنے اور اس کے باہر جانے سے روکنے میں صرف کیا جاتا اور اس کا نصف بھی حاصل ہو جاتا تو اس ملک کی آنے والی نسلوں پر بہت بڑا احسان ہوتا۔ ملک کی اس کھوئی ہوئی دولت کو واپس لانے کا یہ عزم اور ارادہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کام پہلے کچھ دوسرے بنیادی اور تعمیری کام کرنے اور اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے بعد ہاتھوں میں لیا جا سکتا تھا۔ کسی فوجی جنرل کے لیے محاذ پر پہنچتے ہی بہت ساری لڑائیاں مول لینا دانشمندی اور بہادری نہیں ہے، جبکہ سب سے پہلے اسے اپنے آپریشنل بیس کو مضبوط بنانا اور اپنی پشت کو محفوظ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کاش عمران خان یہ سبق اپنے اس تلخ تجربے کے بعد سیکھ جائیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ جو اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھوتے دھوتے اور اپنی جھولیاں بھرتے بھرتے اچانک اٹھا دیے گئے، اور وہ لوگ جو اب ان کی جگہ اپنی باری لینے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اپنے اس کھیل میں اچانک خلل پڑ جانے اور رکاوٹ آ جانے پر ہی خوش نہیں تھے، نہ کہ اب وہ اپنی ماضی کی کمائی ہوئی دولت کو ہی بچانے اور جیلوں میں جانے سے بچنے کے لیے سر توڑ کوششوں میں لگ گئے، اور وہ اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرنے کے لیے تیار تھے، چاہے یہ مدد انہیں کسی بھی قیمت پر بیرونی طاقتوں سے مل جائے یا اندرونی طور پر فوج اور عدلیہ کے اداروں سے مل جائے، وہ اس قیمت کو دینے پر تیار تھے، اور انہیں اس ڈیسپریشن کی طرف خود عمران خان اپنے جوش میں دھکیل رہے تھے۔ اپنے ان وفاداروں کو ہندوستان اور امریکہ کی حکومتوں کی طرف سے مدد اور حمایت کے واضح اشارے تو شروع دن سے ہی مل رہے تھے، اور انہیں ملک کے اندر طاقتور اداروں کی طرف سے بھی محدود حمایت کے علاوہ، جس میں نواز شریف کو جیل سے نکال کر لندن کی محفوظ فضاؤں میں لے جانے کی مدد شامل تھی، اقتدار ان کے ہاتھوں میں دینے کی فیصلہ کن حمایت اور تائید نہیں مل رہی تھی۔
ان حالات میں جو واقعات اس خطے میں 2021 کے شروع ہونے کے بعد تسلسل سے ہوتے چلے گئے، اور اس دوران وائٹ ہاؤس میں بھی امریکی اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی تبدیلی لا چکی تھی، ایک نیا اسٹیج تیار ہو گیا تھا جب بیرونی فرعون اور نمرود شاہانہ جلال کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اندرونی طاقتور اداروں نے جو بڑے عرصے سے اس ملک میں کنگ میکر کا فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری طاقت اور وسائل بھی رکھتے ہیں، انہوں نے جب ایک جانب ہیویلی لوڈڈ فیصلے کرنے اور نو بال پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں، تو اس ملک کے دو بڑے سیاسی خاندانوں نے مل کر بھوکے شکاری کتوں کے غول کی طرح انتقام میں حملہ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہوا جسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ناؤ ہسٹری۔ لیکن یہ بھی انسانی تاریخ میں قدرت کے قوانین کا ایک حصہ ہے کہ کبھی تو قہر و غضب میں ڈوبے ہوئے حکمرانوں کے شاہی رتھ اپنے جلال اور احتشام کے ساتھ کامیابی سے گزر جاتے ہیں، اور کبھی کچھ ایسے انوکھے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کی توقع صرف چند دن پہلے یا چند گھنٹوں پہلے بھی کسی نے نہیں کی ہوتی۔ ایسا ہی آج ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان کے شہروں اور قصبوں میں ہو رہا ہے، جس نے پورے ملک میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ لوگوں کی زبانی کھلے عام وہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو اس سے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں جاتی تھیں۔ جو باتیں لوگ پہلے بند کمروں میں کہتے ہوئے گھبراتے تھے، آج ان سے زیادہ بے باک باتیں کھلے عام ٹی وی کے کیمروں کے سامنے جلسوں اور پریس کانفرنسوں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہی جا رہی ہیں۔ یہ اس ملک کا ایک نیا مزاج اور ایک نیا موڈ پیدا ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ ملک میں یہ ایک بالکل نئی تبدیلی، ایک نئے بہتر اور خوشحال پاکستان کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ آج ہمارے ملک کے ہر شہر اور قصبے، ہر گلی اور سڑک پر ایک حبیب جالب کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ چلے گا تمہارا ہم پر فسوں۔ چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔